بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلاد خضر و آرمینیا، اس کو خضر ہی پڑھیں گے نا؟ جی جی ٹھیک. اچھا ٹھیک ہے. جرح بن عبداللہ حکمی کو حشام بن عبد الملک نے آرمینیا کی گورنری پر معمول کیا تھا. سن 110 ہجری میں جرح حکمی تفلیس کی جانب سے جہاد کرتا ہوا بلاد ترکستان میں داخل ہوا اور ان کے مشہور شہر بیضا کو فتح کر کے کامیابی کے ساتھ واپس آیا. سن 112 ہجری میں ترکوں نے اپنی فوجیں مرتب کر کے متفقہ طور پر بلاد اسلامیہ پر یورش کی. جرح بن عبداللہ حکمی مقابلے کے لیے نکلا. مقام مرج اور اردبیل میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا. مسلمانوں کی تعداد بہت ہی قلیل تھی. جرح بن عبداللہ حکمی میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہوا اور اس کی شہادت سے ترک کمانوں اور ترکوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے. سر ترک کمانوں کیا ہے؟ یہ ترک کمانوں اور ترکوں یہ وہی ہے سوویت یونینز کی جو اسٹیٹس ہیں نا. اچھا ترکمانستان. اوکے اچھا ٹھیک. اچھا اس میں دیکھیں میپ کے اوپر دیکھیں کہ آرمینیا جو ہے نا وہ تقریباً یہاں پر ہوگا نا. آرمینیا یہاں پر آرمینیا ہے. اور کس شہر کی بات کر رہے تھے وہ؟ یہ ہے ترکمانستان. اور یہاں یہ تو ہاں مقام مرج اور بیل ایک کی ہاں بھی آیا تھا اس یہ جو میں. ایریا ہے نا، یہ جو ایریا ہے نا جو آپ کو نظر آ رہا ہے میپ کے اوپر، جو ٹاپ رائٹ پر ہے، یہ ترکستان ہے. یہاں ترک ہیں، تو یہاں پر ترکوں سے فائٹ ہو رہی ہے. تو وہ یہاں سے لڑائی کرتے ہوئے مرج اور دوسرے شہر کا نام کیا بولا انہوں نے؟ یہ موصل ہے، یہ والا شہر ٹھیک ہے نا، یہ موصل. سر دوسری شہر کا یہ نام بولا ہے مرج اور اردبیل کا ہے. اردبیل. یہ ہاں یہ اربی نظر آ رہا ہے. ایک منٹ. جی، یہ اربی نظر آ رہی ہے. مقام مرج اور اردبیل. یہ مرج اور اربی، یہ دیکھیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہاں پر فائٹ ہو رہی تھی ارمینیا کے اندر. تو یہاں سے وہ مسلمانوں کو جو سپہ سالار تھا اس کی یہ تفلیس ہے. یہ دیکھیں تفلیس یہ. تو یہاں سے فائٹ کرتے کرتے وہ بالکل کہاں پر آ گئے؟ موصل جو ہے نا وہ آ گئے یہاں پر. اور یہاں صحیح. سے مسلمانوں کا جو دارالحکومت ہے عراق، وہ بالکل ہی قریب ہے. وہ بالکل پاس آ گیا فائٹ کرتے کرتے. صحیح. چلے چلے جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مقام مرج اور اردبیل میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا. دونوں کی تعداد بہت ہی قلیل تھی. جرح بن عبداللہ حکمی میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہوا اور اس کی شہادت سے ترکمانوں اور ترکوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے اور اپنی کامیابی کی خوشی اور جوش میں وہ بڑھتے ہوئے موصل کے قریب پہنچ گئے. یہ خبر دارالخلافہ دمشق میں پہنچی تو حشام بن عبد الملک نے سعید قریشی کو بلا کر کہا کہ دیکھو، جرح ترکوں سے شکست کھا کر بھاگ نکلا. سعید نے کہا کہ جرح کے دل میں اللہ کا خوف شکست کھا کر بھاگنے سے زیادہ ہے. وہ ترکوں سے شکست کھا کر فرار کی ندامت گوارا نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے کہ وہ شہید ہو گیا ہے. شام نے کہا کہ اب کیا تدبیر کی جائے؟ سعید ہویشی نے کہا کہ آپ مجھ کو صرف 40 آدمیوں کے ساتھ اس طرف روانہ کر دیجئے اور روزانہ 40 آدمی روانہ کرتے رہیے. نیز ایک حکم عام اس طرف کے تمام امیروں اور عاملوں کے نام بھیج دیجئے کہ وہ بوقت ضرورت میری مدد کریں. حشام نے اس تجویز کو پسند کیا اور سعید 40 آدمیوں کے ساتھ روانہ ہو گیا. راستے میں جرح کے ہمراہی ملے جو تباہ حال آ رہے تھے. ان کو بھی سعید نے اپنے ہمراہ لے لیا اور راستے میں جہاں جہاں مسلمان قبیلوں پر سے اس کا گزر ہوا جہاد کی ترغیب لوگوں کو دیتا گیا. اس طرح اس کے ساتھ ہر جگہ کے لوگ شامل ہوتے رہے. مقام خلات پر پہنچ کر سعید کا ترکوں سے مقابلہ ہوا. نہایت خون ریز جنگ کے بعد ترکوں کو شکست دی. مسلمانوں کے ہاتھ خوب مال غنیمت آیا. اس فتح کے بعد سعید نے مقام برزغہ میں قیام کیا. ترکوں نے مقام ورسان کا محاصرہ کر رکھا تھا
سعید نے برزغہ سے اہل ورسان کے پاس اسلامی لشکر کے پہنچنے کی خبر پہنچی۔ اچھا، سعید نے برزغہ سے اہل ورسان کے پاس اسلامی لشکر کے پہنچنے کی خبر بھیجی اور ترکوں کو پیغام دیا اور ورسان کا محاصرہ کہ ورسان کا محاصرہ اٹھا لو، ورنہ ہم حملہ آور ہوتے ہیں۔ ترک ڈر کے مارے خود ہی سے محاصرہ اٹھا کر چل دیے۔ ہاں، سعید ورسان میں داخل ہو جی۔ ورسان کو دیکھیں کہاں پر میپ پر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اگر میپ پر ہوا تو میں اس پہ نہیں کروں گا۔ لیکن بہرحال جو ہے نا یہ اسی جگہ پر ہے، یہ اس جگہ پر ساری جو لڑائی ہے نا وہ اس جگہ پہ ہے۔ چلیے جی سر، ٹھیک ہے۔ اچھا، ترک ڈر کے مارے ٹھیک ہے، ترک ڈر کے مارے خود ہی محاصرہ اٹھا کر چل دیے۔ سعید ورسان میں داخل ہوا، اس کے بعد وہ اردبیل تک بڑھتا چلا گیا۔ وہاں جا کر مقام کیا، معلوم ہوا کہ وہاں سے 4 کوس کے فاصلے پر 10,000 ترکوں کا لشکر پڑا ہے اور ان کے پاس 5,000 مسلمان قیدی گرفتار ہیں۔ سعید نے رات ہی کو حملہ کیا اور ان 10,000 ترکوں کو قتل کر کے مسلمان قیدیوں کو آزاد کرا لیا۔ اگلے روز باجروان کی طرف روانہ ہوا۔ ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ ترکوں کا ایک اور لشکر قریبی خیمہ زن ہے۔ سعید نے اس رات ان پر حملہ کیا اور ان سب کو قتل کر کے مسلمان قیدیوں کو چھڑایا۔ انہی قیدیوں میں جراح کے لڑکے اور اہل و عیال بھی تھے۔ اس کے بعد پھر ترکوں نے متفق ہو کر ایک بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے فراہم کیا۔ مقام زرند میں دونوں لشکر مقابلے پر آئے۔ سخت خون ریز لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کے مقابلے سے ترکوں کو پشت پھیر کر بھاگنا پڑا۔ اس شکست کی تلافی کے لیے ایک مرتبہ پھر ترکوں نے مقابلے کی تیاریاں کی اور انتقام لینے کی غرض سے بہت سے ترک قبائل مارنے مرنے پر تیار ہو کر نہر بیقان کے کنارے مجتمع ہوئے۔ سعید قریشی نے پہنچ کر لڑائی شروع کی۔ سخت لڑائی ہوئی، میدان جنگ میں بہت سے ترک مارے گئے۔ جو بچ کر فرار ہوئے ان میں اکثر نہر میں ڈوب کر مر گئے۔ اس فتح کے بعد قریشی مقام باجروان میں واپس آ کر مقیم ہوا اور خلیفہ ہشام بن عبد الملک کو فتح و کامیابی کا بشارت نامہ روانہ کیا اور مال غنیمت کا خمس بھی خلیفہ کی خدمت میں بھیجا۔ ہشام بن عبد الملک نے اس کے بعد سعید قریشی کو دمشق میں واپس بلوا لیا اور اپنے بھائی مسلمہ بن عبد الملک کو آرمینیا آذربائیجان کی سند گورنری عطا کر کے اس طرف روانہ کیا۔ سعید قریشی کے واپس چلے جانے اور اس کی جگہ مسلمہ کے آنے سے ترکوں نے پھر مجتمع ہو کر بہت بڑی جمعیت اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ مقابلے اور حملے کی تیاریاں کی۔ مسلمہ بن عبد الملک ایک تجربہ کار سپہ سالار اور بہادر شخص تھا۔ وہ اپنی بزدلی کی سبب نہیں بلکہ اسلامی فوج کی قلت تعداد اور غنیم کی قوت کا صحیح اندازہ کرنے کے بعد اس خطرناک علاقے کو چھوڑ کر، جہاں ترکوں کے ہاتھ میں مال و متاع اور عورتوں اور بچوں کا گرفتار ہو جانا یقینی تھا، مقام دربند میں واپس چلا آیا۔ مسلمہ بن عبد الملک نے اپنی 1.5 سال کی حکومت آرمینیا ترکوں کے ساتھ نرمی و ملاطفت کا برتاؤ کیا تھا، اس لیے اور بھی ترکوں کو مسلمانوں کے مقابلے اور بغاوت پر آمادہ ہونے کی جرأت ہوئی۔ مسلمہ کے دربند آ جانے کے بعد مروان بن محمد بن مروان، جو مسلمہ کی فوج میں شامل تھا، چھپ کر دمشق کی جانب بھاگ آیا اور ہشام بن عبد الملک سے مسلمہ کی شکایت کی کہ اس نے آرمینیا اور آذربائیجان میں نہایت نرمی کا برتاؤ کیا ہے، جس کی وجہ سے ترکوں نے بغاوت پر آمادگی کا اظہار کیا۔ پھر جبکہ مقابلہ اور معرکے کا وقت آیا تو وہاں سے پسپا ہو کر علاقے کو چھوڑ کر دربند میں واپس چلا آیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ آپ مجھ کو 1,20,000 فوج جنگجو اور لشکر کے ساتھ اس طرف بھیجیں تو میں ترکوں کو اچھی طرح سیدھا کر دوں گا۔ چنانچہ ہشام بن عبد الملک نے مروان بن محمد بن عبد الملک کو 1,20,000 فوج دے کر بلنجر کیا ہے
بلجر بلاد حضر و آرمینیا کی طرف روانہ کیا۔ یہ اسی تنجر ہے، تنجر، بلجر تنجر، تنجر۔ تنجر، اچھا اوکے، تو ہے یہ، اچھا جی، تنجر، اوکے ٹھیک ہو گیا۔ تنجر بلاد حضر و آرمینیا کی طرف روانہ کیا۔ اسی اثنا میں مسلمہ بن عبد الملک دربند میں بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ مروان کے ساتھ ایک ایسی زبردست فوج کو دیکھ کر ترکوں کے چھکے چھوٹ گئے، انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ مروان نے جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ بہت اچھی طرح ترکوں کو سیدھا کیا اور آرمین اور سواحل بحر خزر کے تمام علاقے میں امن و امان قائم ہو گیا۔ مروان بن محمد کو حشام بن عبد الملک نے سن 114 ہجری میں فوج دے کر آرمینیا کی طرف روانہ کیا۔ قیصر روم حشام بن عبد الملک کے زمانے میں قیصر کی فوجوں کو بھی بار بار مسلمانوں نے شکستیں دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے سے سردی اور گرمی کے موسموں میں شمال کی جانب حملہ آور ہونے والی فوجیں مقرر تھیں۔ یہ سرمائی اور گرمائی فوجیں قسطنطنیہ اور قیصر کے علاقوں پر حملہ آور ہوتی رہی تھیں اور اسی لیے رومیوں پر مسلمانوں کا رعب قائم تھا۔ حشام کے زمانے میں معاویہ بن حشام، سعید بن حشام، سلیمان بن حشام، مسلمہ بن عبد الملک، مروان بن محمد، عباس، ولید وغیرہ شہزادے ان فوجوں کے سردار ہو کر حملہ آور ہوتے رہے۔ ان شہزادوں کے ساتھ عبداللہ بطوال اور عبد الوہاب بن بخت وغیرہ مشہور شہ سوار سردار ہوتے تھے جن کی بہادری اور جانبازی کی دھاک ملک روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رومیوں کو حشام کے عہد میں مسلمانوں کے ہاتھ سے بڑے بڑے نقصانات برداشت کرنے پڑے اور کبھی ان کو کوئی فتح مسلمانوں کے مقابلے میں حاصل نہ ہو سکی۔ اندلس میں بھی عبداللہ بن عقبہ کے کارنامے یورپ کے عیسائیوں اور عیسائی بادشاہوں کو خوفزدہ رکھتے اور مسلمانوں کے نام سے لرزہ اور ترسا بنانے کے لیے کافی تھے۔ حجاز و یمن وغیرہ میں بھی امن و امان قائم ہو گیا۔ زید بن علی حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے ساتھ کربلا میں اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے اچھا ساتھ ایک مکہ میں یہاں پر ایک بات وہ کرنی ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ اتنے زیادہ نام ہیں، اتنے زیادہ جنگیں ہیں اور اتنی زیادہ شہروں کے نام ہیں کہ ہمیں کہاں یاد رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے۔ تاریخ کا مقصد جو ہوتا ہے نا، وہ جو پہلا مقصد ہے تاریخ پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ موٹی موٹی چیزیں یاد رہ جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، پھر بنو امیہ کا زمانہ تھا۔ اچھا بنو امیہ میں یہ بادشاہ تھے، ان کے جو دارالحکومت تھا وہ دمشق میں تھا، اچھا ایران یہاں تھا، فارس یہاں تھا۔ تو ایک اسکیچ جو ہے نا وہ آؤٹ لائن جو ہے نا وہ ہمارے دماغ میں بن جائے کہ ہاں یہ ایسے ہوا تھا۔ تو بعض کا دل پریشان بھی ہوتا ہے، مایوسی بھی ہوتی ہے کہ بھئی اتنے زیادہ نام ہیں، اور مثال کے طور پر ابھی اگر آپ سوچیں کہ بھی تاریخ ہم نے پڑھ لی ہے پچھلے 2 مہینوں میں، 3 مہینوں میں، شاید ہمیں وہ یاد ہی نہ ہو، کچھ بھی یاد نہ ہو، لیکن ایک موٹی ایک اوور لائن، ایک ٹائم لائن یاد رہ جائے کہ اچھا یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر بنو امیہ آئے تھے، پھر بنو عباس آئے تھے وغیرہ، یہ بھی کافی ہے۔ یہ آپ لوگوں کے اطمینان کے لیے اور دل جوئی کے لیے بات ہے۔ چلیں پڑھیے زید بن علی، یہ اب تھوڑا سا پیچھے ایک اور اسٹوری کو لے کے چل رہے ہیں زید بن علی۔ اچھا صحیح سے، جی جی سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ زید بن علی حسین بن علی ابن طالب رضی اللہ عنہما کے ساتھ کربلا میں اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ میں حکومت بنو امیہ کی طرف سے جو سلوک ہوا، اس نے اور اس کے بعد حجاج وغیرہ نے حجاز و عراق میں جس قسم کا طرز عمل اختیار کیا تھا، اس نے حجاز و عراق کے عرب قبائل کو اول خوفزدہ بنا کر خاموش کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایصال زر اور مال و دولت کے استعمال نے یہ اثر پیدا کیا کہ لوگوں کے دلوں میں بنو امیہ کی طرف سے حاسدانہ جذبہ پیدا ہو کر اندر ہی اندر بنو امیہ کے ساتھ خلوص و ہمدردی دلوں سے دور ہونے لگی۔ حشام کی حکومت 20 سالہ کا زمانہ بظاہر امن و نہیں، سکون یہ اور 6 سال، اطمینان کا زمانہ، ہاں ٹھیک ہے، یہ 6 سال، 6 سال، 6 سال،
6 سالہ، اچھا با کیوں لگا ہوا ہے پھر انہیں، اچھا 7 سالہ، 7 سالہ ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ ہشام کی حکومت کا 7 سالہ زمانہ بظاہر امن و امان اور سکون اور اطمینان کا زمانہ تھا۔ اب عراق و حجاز میں حجاج و ابن زیاد وغیرہ سخت گیر و تشدد پسند حکمران بھی نہ تھے۔ بنو ہاشم کو رہ رہ کر اپنی بربادیوں اور بنو امیہ کی کامیابیوں کا خیال آتا تھا۔ وہ تمام ان لوگوں کو جو براہ راست حکومت وقت سے کوئی غیر معمولی فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے اپنا ہمدرد دیکھتے تھے۔ خوف و دہشت کا پتھر بھی چھاتی سے اتر چکا تھا، لہٰذا بنو ہاشم نے بنو امیہ کی حکومت مٹانے اور خود حکومت حاصل کرنے کا مصمم ارادہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ان کو تجربہ تھا کہ حکومتوں کو ہٹانے اور فنا کرنے کے لیے تلوار سے زیادہ تدبیر کارگر ثابت ہوتی ہے، لہٰذا سازشوں اور خفیہ کارروائیوں کا سلسلہ زور شور سے شروع ہو گیا۔ یہ کام بنو ہاشم کے 2 خاندانوں نے ایک ہی وقت میں شروع کیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی اولادوں نے جدا جدا کوششیں شروع کی۔ عباسیوں کی کوششوں کا بیان آگے آئے گا۔ اس وقت علیوں یعنی فاطمیوں کی ایک کوشش کا تذکرہ مقصود ہے۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ہاں یوسف ایک بن تو جی دو جو خاندان ہے نا وہ امپورٹنٹ آئیں گے۔ ایک علی رضی ٹھیک اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فیملی سے جن کو فاطمیہ علوی کہا جائے گا، صحیح ٹھیک ہے۔ فاطمی یعنی فاطمہ سے ہیں، اور علوی جو ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، ٹھیک ہے۔ دونوں کو الوی علوی فاطمہ کو تقریب جی سر الوی تقریباً کون کس کی اولاد سے ہے؟ حضرت حسین ہے یا محمد بن حنفیہ ہے، یا آگے ابھی آ جائے گا ذکر اس اچھا 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 اچھا، کا۔ اور دوسرا ٹھیک ہو عباس گیا۔ کی فیملی ہے۔ عباس کی فیملی جو ہے یہ آگے چل کے ایک دور حکومت بنائی گی، جسے بنو امیہ نے بنائی تھی، ایسے یہ باز بنائی گی۔ تو ابھی فی الحال علوی اور فاطمیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اچھا صحیح، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یوسف بن عمر ثقفی کو حشام بن عبد الملک نے عراق کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اس کے عہد امارت یعنی سن 122 ہجری میں زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے مخفی طور پر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی۔ مذکورہ اسباب کی بنا پر چونکہ بنو امیہ کی قبولیت اس قدر ہاں تو کمزور ہو ہاں چکی تھی یہ جی زید بن علی کون ہے بھلا؟ یہ حضرت علی کے پوتے اور حضرت حسین نہیں، سوری سوری پڑ پوتے حضرت علی ہاں، کے پڑ پوتے، حضرت حسین کے پوتے، اور علی کے بیٹے زید بن علی بن حسین بن علی، حضرت حسین رضی اچھا اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے۔ صحیح، حسین کے پتر ہوئے نا، ٹھیک ہو گیا، صحیح ٹھیک ہے۔ زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے مخفی طور پر لوگوں سے بیعت لینا شروع کی۔ مذکورہ اسباب کی بنا پر چونکہ بنو امیہ کی قبولیت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس بیعت میں زید بن علی کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ شہر کوفہ میں زید بن علی کے ہاتھ پر 15,000 آدمیوں نے بیعت کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی زید بن علی کے حامیوں میں تھے۔ جو لوگ گزشتہ زمانے کے حالات پر نظر رکھتے تھے انہوں نے زید بن علی کو خروج سے باز رکھنے اور ابھی انتظار کا مشورہ دیا، لیکن زید بن علی نے اس مشورے پر عمل نہ کیا، انہوں نے کوفہ میں خروج کیا۔ یوسف بن عمر ثقفی نے اس بغاوت کو دبانے کی کوشش کی۔ مارکا رائی تک نوبت پہنچی۔ کوفیوں نے جس طرح حسین بن علی اور مصحف بن زبیر رضی اللہ عنہما کو دھوکہ دیا تھا، اسی طرح زید بن علی کو بھی دھوکہ دیا۔ کوفہ والوں نے تو سر بہت بڑی، ان کی تو ہسٹری میں بہت زیادہ دھوکہ ہے۔ جی ابھی تک مشہور ہے، کوفہ والے کبھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر کبیر، اچھا تو اچھا یہ کوفہ یہ کس طرف سر کہیں گے اس وقت جو ہے؟ عراق کی طرف کوفہ نا؟ جی جی یہ جو ہے آ، یہاں پر ہے یہ کوفہ ہے، یہ والا کوفہ، اور اس زمانے میں کوفہ اور بصرہ دونوں کو ملا کر عراق کہا جاتا تھا۔ اچھا کوفہ اور بصرہ کو، ٹھیک ہے سر، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا امام
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی زید بن علی کے حامیوں میں تھی، جو لوگ گزشتہ زمانے کے حالات پر نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے زید بن علی کو خروج سے باز رکھنے اور ابھی انتظار کا مشورہ دیا، لیکن زید بن علی نے اس مشورے پر عمل نہ کیا۔ انہوں نے کوفہ میں خروج کیا۔ یوسف بن عمر ثقفی نے اس بغاوت کو دبانے کی کوشش کی۔ مارکا ارائی تک نوبت پہنچی۔ کوفیوں نے جس طرح حضرت حسین بن علی اور مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہما کو دھوکہ دیا تھا، اسی طرح زید بن علی کو بھی دھوکہ دیا۔ جب تلوار چلانے اور مردانگی کے جوہر دکھانے کا وقت آیا تو انہوں نے زید بن علی کے ساتھ طالب علمانہ کج بحثی شروع کی۔ ان سے سوال کیا کہ پہلے آپ یہ فرمائیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیسا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے اپنے خاندان میں کسی کو ان دونوں حضرات کی نسبت برا کہتے نہیں سنا۔ کوفیوں نے کہا کہ جب خلافت کے اصل حقدار آپ ہی کے خاندان والے تھے، ان دونوں کے خلافت پر قابض ہو جانے سے وہ ناراض نہ ہوئے، تو اب اگر بنو امیہ نے بجائے آپ کی خلافت پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ ان کو برا کہتے ہیں اور ان سے لڑتے ہیں؟ یہ کہہ کر بیعت فسخ کر کے چل دیے، اور زید بن علی نے ان کو رافضی کا خطاب دیا۔ اچھا، یہ سر رافضی جو ہے وہ پھر یہاں سے پیدا ہوئے ہیں ساری نہیں، بات بنی؟ بیسیکلی جو رافضی ہوتے ہیں، رافضی جی۔ کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، رد کرنے والا، ڈینائی کرنے والا۔ ہم، تو چونکہ ان لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو چھوڑ دیا، تو اس لیے ان کو رافضی کہتے اچھا، ان کو ساتھ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ صرف 220 آدمی زید بن علی کے ساتھ رہ گئے۔ ان مٹھی بھر آدمیوں نے زید بن علی نے یوسف ثقفی کی کئی ہزار فوجوں کا مقابلہ کیا۔ غرض کوفہ کی گلیوں میں وہ ایک ایک شخص کے گھر پر پہنچ کر آواز دیتے اور عہد بیعت یاد دلا کر اپنی حمایت کے لیے بلاتے تھے، مگر کوئی نہیں نکلتا تھا۔ آخر کئی مرتبہ گورنر عراق کی فوجوں کو شکست دینے کے بعد وہ فوت ہوئے۔ ان کی پیشانی میں ایک تیر آ کر لگا، جس کے صدمے سے جام جامبران جامبز کیا لکھا ہے، ہیں۔ جامبر نہ جامبر، ہو سکے۔ جامبر سنبل، ٹھیک ہے، جس کے ہاں، صدمے سے سنبل نہ سکے۔ سنبل، اوکے اوکے، سنبل نہ سکے، ٹھیک ہے، جس کے صدمے سے جامبر نہ ہو سکے۔ یوسف بن عمر ثقفی نے ان کو سر کٹوا کر ہشام بن عبد الملک کے پاس دمشق میں بھجوا دیا۔ زید بن علی کے صاحبزادے یحییٰ بن زید اپنے باپ کے فوت ہونے کے بعد اول نینوا کی طرف جا کر روپوش رہے، پھر موقع پا کر خراساں چلے گئے۔ زید بن علی کی یہ کوشش اجرت اور عاقبت نا اندیشی کے سبب ناکام رہی، لیکن اس سے عباسیوں نے فائدہ اٹھانے میں کمی نہیں کی۔ ان کو زیادہ احتیاط برتنے اور زیادہ دور اندیشی سے کام لینے کی ترغیب ہوئی۔ وہ اس بات کا صحیح اندازہ نہ کر سکے کہ ملک میں بنو امیہ کے اثر و اقتدار کی اب کیا کیفیت ہے۔ زید بن علی کی وفات نے اور بھی زیادہ لوگوں کی ہمدردی کو بنو ہاشم کی طرف مائل کر دیا، کیونکہ ہشام بن عبد الملک نے زید بن علی کے کٹے ہوئے سر کو دمشق کے دروازے پر لٹکا دیا، اور یوسف ثقفی نے زید بن علی کے ہمراہیوں کی لاشوں کو کوفہ میں سولی پر لٹکا دیا، جو برسوں وہاں لٹکتی اور لوگوں کو بنو امیہ سے متنفر اور بنو ہاشم کا ہمدرد بناتی رہی۔ اللہ اکبر۔ ہاں، یہ اب بات کافی، جی آگے پڑھیں۔ کافی ہاں کافی کافی حد ہے پڑے۔ نا؟ جی، ٹھیک ہے۔ چلیں، السلام علیکم۔